اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقیب عرفان حصہ اول ایڈیشن دویم صفحہ نمبر 696 تصور شیخ سے مرید اپنے پیر کے چہرے کا حافظ ہو جاتا ہے، پھر اسی چہرے کی تلاوت کریں۔ یہ تعویذ دل کے ڈالنے کے لیے ہے۔ کسے کو در شریعت راسخ آیت، طریقت راہ بروئے خود کشایت۔ جو شخص شریعت میں ثابت قدم ہوتا ہے، طریقت خود بخود اپنا راستہ اس پر کھول دیتی ہے۔ تصور شیخ سے مرید اپنے پیر کے چہرے کا حافظ ہو جاتا ہے، پھر اسی چہرے کی تلاوت کریں۔ یہ تعویذ دل کے ڈالنے کے لیے ہے۔ کسے کو در شریعت راسخ آیت، طریقت راہ بروئے خود کشایت۔ جو شخص شریعت میں ثابت قدم ہوتا ہے، طریقت خود بخود اپنا راستہ اس پر کھول دیتی ہے۔ چہل مکتوب صفحہ نمبر 8۔ شریعت طریقت دو پر ہیں، پرواز دو پروں سے ہوتی ہے۔ اندر آ اسرار ابراہیم بھی، کو در آتش یافت ورد و یاسمین۔ اندر آ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راز دیکھ، جس نے آگ میں گلاب و چنبیلی کے پھول پائے۔ مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 120 دفتر اول۔ گناہ بظواہر میٹھا ہے، در حقیقت بہت تلخ ہے۔ ورد گلاب، یاسمین، چنبیلی۔ مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول صفحہ 120۔ چنانست در دلم حاضر دگر را جائے نے در دل، وگر گویم سخن با کس ہمی اللہ گویانم۔ میرے دل میں وہ اس طرح حاضر ہے کہ دل میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں، اور اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں تو بھی اللہ کہتا ہوں۔ جس کی مددگار توفیق بنائی گئی ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی دولت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ اللہ چے طرف نامست این، درد جاں حرز دل تمام است این۔ اللہ اللہ یہ کیا ہی عمدہ نام ہے، جو جان کا درد اور دل کا تعویذ ہے۔ چہل مکتوب صفحہ نمبر 2۔ اے بلبل جاں مست زیاد تو مرا، وے پایا غم پست زیاد تو مرا۔ اے مخاطب تیری یاد سے میری جان کا بلبل مست ہے، اور تیری یاد سے میرے غم کا پایا پست ہے۔ چہل مکتوب صفحہ نمبر 47۔ یعنی یاد کو یاد ہے۔ یکے گنجے پدید آمد ازیں دکان زر کو بھی، زہے صورت زہے معنی زہے خوبی زہے خوبی۔ اس زرکوبی کی دکان سے ایک خزانہ مل گیا، عجب صورت عجب معنی عجب خوبی عجب خوبی۔
مسئلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 14 دفتر اول. باقی سنار کی ٹک ٹک سے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر حال وجد آ گیا. یہ اس لیے کہ گیلی مٹی کے لیے تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. مقام طے شدہ ہوتا ہے، حال اتوا ہوتا ہے. آئینہ سبب اس وقت حضرت مولانا روم علیہ رحمت یعنی بالکل دیوانگی میں ہو گیا تھا. تو جب یہ زرقوبی جو تھا یہ بھی مست تھا، یہ بھی دیوانگی میں حالت میں تھا. لیکن جب وہ اٹھ گیا زرقوبی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں گلے لگ گئے تو دونوں ہوش میں آ گئے. دونوں ہوش میں. ابھی زرقوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مولانا حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ دونوں اکٹھا ہی ہے. تو یہ کتنا بڑی بات ہے. جی بسم اللہ. آئینہ سبب بود کے روئے تو آیا شود، روئے تو سبب بود کے آئینہ نہا شود. تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا. چہل مکتوب صفحہ نمبر 3. ربط دادی سینہ رابا سینہ، ربط ای آئینہ با آئینہ. تو نے سینے کو سینے سے ربط دیا ہے، جس طرح اس آئینے کا آئینے سے ربط ہے. نقش این در آئینہ در دیگر پدید، کر دی از ثنا خود اے رب مجید. اس آئینے کا نقش دوسرے میں ظاہر کر دیا، اے رب مجید تو نے اپنی کاریگری سے. مسئلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 478 دفتر ششم. رب ایک سینے سے دوسرے سینے میں علوم منتقل ہوتے ہیں، جس طرح ایک آئینے سے دوسرے آئینے میں عکس آ جاتا ہے. یعنی عاشق عین معشوق ہے، جس طرح آئینے میں عکس ہوتا ہے. المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. مراج الششم صفحہ 572 مخلوق پر شفقت و رحمت کا بیان. المومن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. ترمذی شریف نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 10 صفحہ نمبر 11. یہ درد انبیاء علیہ السلام کی خوراک ہے اور اولیاء اللہ کا لباس ہے. یہ درد کا تعویذ گلے میں نہیں دل میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. نبوت در کتاب ہا دل درد، از دل صد کتاب بتواں کرد. کتابوں سے دلی درد حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک دل سے 100 کتابیں تیار ہو سکتی ہیں. چہل مکتوب صفحہ نمبر 116. جو اپنے مرشد پاک کے چہرے کا حافظ ہو گیا، پھر وہ اس طرح تلاوت کرتا ہے. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا را صلی اللہ علیہ وسلم. المومن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا.
صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. صاحب دہ بادشاہ جسم ہاست، صاحب دل شاہ دلہائے شماست. شہر کا حاکم جسموں کا بادشاہ ہے، تمہارے دلوں کا بادشاہ اہل دل ہے. مسئلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 207 دفتر اول. آہا کے داغ عشق ندارن سوز یار، در روز حشر نعرہ و حسرتا زنند. جو لوگ کہ عشق کا داغ اور یار کی جلن نہیں رکھتے، وہ قیامت کے روز ہائے افسوس کا نعرہ ماریں گے. چہل مکتوب صفحہ نمبر 2. ہر مرید کے لیے اپنا پیر داغ ہے، نشان ہے، سمت ہے. تو خبردار تو شک نہ کرنا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ رکن نمبر 2 آیت نمبر 148. کر دیم ہم چیز ولی ہیچ نہ کر دیم، دی دیم ہم چیز ولی ہیچ نہ دی دیم. ہم نے سب کچھ کیا لیکن کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم نے سب کچھ دیکھا لیکن کچھ بھی نہ دیکھا. چہل مکتوب صفحہ نمبر 3. پھر یہ مقام اور حال عطا ہوتا ہے. عشق بر معشوق چشم افتادن است، بعد ازاں از بے دلی جان دادن است. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت مولانا وہ سے خضر علیہ السلام سے کہ آپ کو علم غیب کیسے عطا ہوا؟ آپ نے پھر یہ جواب دیا کہ میں یعنی جو کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جو کچھ دیکھا کچھ نہیں. پھر اس کے عوض میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا. جو کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جو کچھ دیکھا کچھ نہیں. اوہو کتنا بڑی بات. بے شک. حضرت بزرگ بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب دیدار کر لیتا تھا تو کیا فرماتا کہ میں ابھی کلمہ پڑھوں مسلمان ہو رہا ہوں. اپنے آپ کو شرمندہ کرنا، اپنے آپ کو شرمندہ، یہ بہت بڑی دولت ہے. جی معشوق پر نگاہ پڑنے کا نام ہی عشق ہے، اور اس کے بعد بے دلی سے جان دے دینا ہے. چہل مکتوب صفحہ نمبر 130. آئینہ سبب بود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ. اس آیات کا، اس سورت کا مولانا روم نے رحمۃ اللہ مغز کا ترجمہ یہ کیا تھا، لیکن آج کل جو ہے نہ مثنوی شریف میں ہے نہ کدھر بھی نہیں ہے. مثنوی شریف میں ہے لیکن وہی قرآن پاک میں جو ترجمہ ہے وہی ہے. کیا ہے ڈھلان ہے سمجھ ہے کیا لکھا ہے؟ دل دہلانے، اور دل دہلانے والی کیا ہے وہ دہلانے والی، تم کیا جانو کیا ہے دہلانے والی. ایک دفعہ پھر پڑھو. دل دہلانے والی کیا ہے دہلانے والی، اور تم کیا جانو کیا ہے دہلانے والی. ابھی وہ جو فارسی میں ہے. عشق بر معشوق چشم افتادن است، بعد ازاں از بے دلی جان دادن است. معشوق پر نگاہ پڑنے کا نام ہی عشق ہے، اور اس کے بعد بے دلی سے جان دے دینا ہے. چہل مکتوب صفحہ نمبر 130. آئینہ سبب بود کہ روئے تو آیا شود. مطلب ہے کہ عالم لفظ کا ترجمہ کرتا ہے، عارف مغز کا ترجمہ کرتا ہے.
علیم لفظ کا ترجمہ کرتا ہے، عارف مغز کا ترجمہ. مغز کا ترجمہ کرتے ہیں. جی کتنا آسمان زمین کا فرق ہے. بے شک. کیسا مطلب نکالا؟ جی آئینہ سبب بود کے روئے تو آیا شود، روئے تو سبب بود کے آئینہ نہا شود. تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا، اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا. اے عزیز، اس کا خود وجود نہ تھا کہ عاشق ہو سکتا، پس عشق، عاشق، معشوق تینوں ایک ہی ہیں. جس طرح چاند کی روشنی کو چاند سے منسوب کرتے ہیں. چہل مکتوب صفحہ نمبر 3. جس طرح کنتو کنزن کا اشارہ فرمایا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے عشق ہوا کہ پہچانا جاؤں. خاص حقیقی نور تمہارا. یہ چاند سے تھوڑا بات مکمل نہیں لکھا ہے، مطلب کہ چاند سے پوچھا یہ تم کو کس نے روشن کیا، تم کیسے روشن ہوا؟ تو چاند نے کہا کہ بذات خود میں اندھیرا ہوں، مجھے سورج نے روشن کیا. مجھے کس نے روشن کیا؟ سورج نے. ابھی لکھو جو میں نے کہا وہی لکھا کرو نا. یہ سمجھے کہ کیسے سمجھے گا، کتنا گہرا بات ہے. بے شک. بذات خود چاند نے بولا میں اندھیرا تھا، مجھے سورج نے روشن کیا. اس سال کے سلوک میں لکھا ہوا ہے. اور سال کے سلوک کو کتاب ہی ضائع ہو گیا، بولے یہ ضعیف ہے. اچھا، جو کام کی باتیں ہے وہ ضعیف بن جاتا ہے. اور پاکستان بننے سے پہلے 164 مرتبہ چھپا ہے، اور یہ چہل مکتوب یہ بھی ختم ہو گیا. یہ پاکستان بننے سے پہلے 147 مرتبہ، ابھی ایک مرتبہ بھی نہیں چھپا پاکستان. وہی جو ہے اوہو ایک دفعہ وہ بھی کیا. یہ 22/5/73 کو حضرت صاحب مجھے عطا کیے تھے. یہ کتاب ہے، 7 کتابیں عطا کی تھی. اس میں 8 آنے 12 آنے قیمت ہے ان سب کا، ٹوٹل 25 روپے کا تھے 7 کتاب. تو یہ کتنا ہیر جواہرات ہے. لیکن الحمدللہ میں نے ان میں سے نکتے نکالے ہیں، اور 7 کتاب جو نقیب عرفان کا نٹ میں ہے اس کے اندر ڈھالے ہیں، اس کے اندر ڈالے ہیں. یہ سب مولانا روم کا علم ہے. لیکن جو نہیں سمجھتا اس کو نکال جائے اگلے سال. یہ تم لکھو، تم سے زیادہ ہوشیار آدمی آئے گا. حضور پاک فرماتے ہیں میرا حدیث مبارک جو ہے ان و من بیان کرو. اگر تم نہیں سمجھا، تم پورا لکھ دیا، تم سے زیادہ سمجھدار اور ہو جو سمجھے گا. حدیث مبارک کو کم نہیں کرو، حدیث مبارک کو کم نہیں کر. کتنا بڑی بات ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتا تو دوسرا سمجھے گا نا وہ شعر آدمی. جی بسم اللہ. خاص حقیقی نور تمہارا، کنتو کنزن صاف اشارہ، من رانی شان تمہارا، پھر کیوں کر ہو سایہ تمہارا. صلی اللہ علیہ وسلم. اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. شرح صحیح مسلم جلد خامس 5 صفحہ نمبر 106. اور دیدار الہی سے مشرف فرمایا. من رانی فقد رائے الحق، جس نے مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے حق کو دیکھا. صحیح بخاری جلد سوم صفحہ 751 کتاب التعبیر. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المومن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا را صلی اللہ علیہ وسلم. المومن مرات الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. یہ 7 کتابیں ہیں. 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 7 کتاب
مطلب یہ ہے کہ مرشد پاک آئینہ ہے. مرشد پاک آئینہ ہے. ابھی جس کا آئینہ نہ ہو تو چہرہ کس میں دیکھے گا؟ مرشد پاک آئینہ ہے. ہاں وہ دوسرے حدیث مبارک بتا رہے ہیں المومن مرآت المومن. مومن کا آئینہ ہے. آئینہ ہے. اور جس کا آئینہ ہی نہ ہو تو شکل کس میں دیکھے گا؟ جی المومن مرآت الرحمن. مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. ہاں جی. نقیب عرفان حصہ اول صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے. آتش غم سے دل بو نہ شاید دیر سے بو کباب کی سی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک سے جو مشک آتی تھی اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشک منہ کی نہیں ہے بلکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل میرے عشق میں جل کر کباب ہو گیا. میزبان اپنے دل کے کباب میرے مہمان دل کو کھلا رہا ہے اور مزہ دونوں کو مل رہا ہے. اے خنک چشمے کے او گریان اوست وے ہمایوں دل کے او بریان اوست. بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بن رہا ہے. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 123 دفتر اول. رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں. رسم محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رسم بیت ہر جگہ ہے لیکن درد اور سوز ہر جگہ نہیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کی ایک غسل ہے دل کے کعبے کا. اس گرد کو زمزم دھوتا ہے اس میل کو آنسو دھوتے ہیں. حج زیارت کردنے خانہ بود حج رب البیت مردانہ بود. حج خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے. بیت اللہ کے مالک کا حج مردوں کا ہوتا ہے. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 18 دفتر چہارم. کسب کن سعی نما و جہد کن تابدانی سر علم من لدن. کما کوشش کر اور جد و جہد کر تاکہ تو علم من لدن کا راز سمجھ لے. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 139 دفتر اول. لدن علم لدنی وہ علم ہے جو براہ راست جناب باری سے حاصل ہو جیسا کہ آیت مبارکہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا میں فرمایا ہے کہ اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. پارہ 15 سورہ کہف رکو نمبر 21 آیت نمبر 65. 145 یعنی غیوب کا علم. مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو. وعن ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى قال يا عيسى عليه السلام إني باعث من بعدك أمة إذا أصابهم يحبون حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل
فقال يا رب كيف يكون هذا ولا حلم ولا عقل قال أوتيهم من حلمي وعلمي ورواه مع البيهقي في شعب الإيمان. روایت ہے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تمہارے بعد ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ جنہیں اگر پسندیدہ چیز ملے گی تو اللہ کی حمد کریں گے، اور اگر ناپسندیدہ چیز ملے گی تو طلب اجر و صبر کریں گے۔ نمبر 1، حالانکہ ان میں علم و حلم نہ ہوگا۔ عرض کیا الہی ان میں یہ خوبی علم و عقل کے بغیر کیوں کر ہوگی؟ فرمایا انہیں اپنے علم و حلم سے دوں گا۔ بیہقی شعب الایمان۔ نمبر 1، اس امت سے مراد امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پچھلی امتوں کے اچھے برے سارے حالات سنائے، مگر پچھلی امتوں کو ہمارے اچھوں کے اچھے حالات سنائے گئے تھے، لیکن بروں کے برے حالات نہ بتائے گئے۔ یہ اس امت مرحومہ پر خاص کرم خدا بندی ہے۔ دیکھو اگرچہ اس امت میں ناشکرے اور بے صبرے بھی ہیں، مگر رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف صابرین کے حالات سنائے۔ نمبر 2، یعنی وہ لوگ امی ہوں گے، کتابوں کے ذریعے بردباری اور عقل حاصل نہ کر سکے ہوں گے، مگر قدرتی طور پر انہیں صبر و شکر نصیب ہوگا۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ اس جگہ کسی علم و عقل کی نفی ہے، نہ کہ وہبی کی۔ نمبر 3، یعنی انہیں علم لدنی کی طرح علم و عقل بھی لدنی عطا فرمائی جائے گی۔ یہ مرات ہے، مرات مشکاہ شریف ہے، مرات لگا کاف ہے لکھا ہوا ہے، جی مرات کر دو اس کو۔ مرات نے یہاں فرمایا کہ اس جگہ کسی علم و عقل کی نفی ہے، نہ کہ وہبی کی۔ نمبر 3، یعنی انہیں علم لدنی کی طرح علم و عقل بھی لدنی عطا فرمائی جائے گی۔ الحمدللہ اس امت میں اولیاء علماء تا قیامت اس صفت کے موجود رہیں گے۔ علم و حلم کتاب پر موقوف نہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسبی علم و عقل فانی ہے، وہ بھی علم و عقل باقی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنی صفات عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی علم سے مراد علم لدنی، علم ربانی اور حضوری اور تصور شیخ ہے، اور یہ عطا ہے۔ معراج دوم صفحہ 520 صفحہ 521۔ میت پر رونا۔ کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ چارہ دل عطائے مبدلیست، داد اورا قابلیت شرط نیست۔ اس دل کا علاج بدل دینے والے کی مہربانی ہے، اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت ہست پوست۔
بلکہ قابلیت کی شرط اس کی عطا ہے. عطا مغز ہے اور قابلیت چھلکا ہے. مسئلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 161 دفتر پنجم نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 367. قابلیت انسان یعنی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ قابل ہو جاتا ہے. وہ عطا اللہ تعالیٰ کی ہے. بے شک وہ مخلوق ہے وہ یہ خالق ہے. عطا خالق اور قابلیت مخلوق ہے. اس لیے قابلیت چھلکا ہے اور عطا مغز ہے. عطا مغز ہے. ہاں. حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار میں قرآن و حدیث کا نقشہ کھینچا ہے. دا دولت دا خدای پو دا دے مندے نشیل نسبا عشق ساحس علم نہ دے چہ حاصل شیلا مکتبہ. یہ دولت اللہ تعالی کی عطا ہے، یہ نسب کسب سے نہیں ملتا. عشق کوئی ایسا علم نہیں جو مکتب سے حاصل ہو. مکتب حال دا مذہب وائی، عشق سوا دے لا مذہبا. مکتب کا علم حلال حرام بتاتا ہے جبکہ عشق اللہ تعالی سے ملاتا ہے. دا عاشق مذہب ہم دا دے چہ دم نوی بے مطلبا. عاشق کا مذہب یہ ہے کہ کوئی سانس کوئی دم بغیر یاد الہی کے نہ گزرے. استاپ و حسن پا صفت کے رحمان گنگ شلا ادبا. ذات کا حسن دیکھ کر حضرت رحمان رحمۃ اللہ علیہ گنگ ہو گئے ادب سے. آخر میں اللہ تعالیٰ کا حسن اور بندے کا فہم رہ جاتا ہے. حقیقت محمدی تک جب رسائی ہو جاتی ہے جتنا عارف ہے وہ سارے یہی کہتے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قلم ٹوٹ گیا زبان گونگ ہو گیا. سب نے یہی کی بات بتایا. سب نے وہ کیا ہو گیا؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، محویت، یہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے نہیں. لباس ہے ہی نہیں، حسن ہی حسن ہے. تو پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے شریعت سے لے کر حقیقت محمدی تک یہ شہد بن گیا. کیا بن گیا؟ شہد بن گیا. تو شہد اوپر سے نیچے تک شہد ہوتا ہے. وہ نیچے اوپر سے نیچے تک شہد اور نیچے سے اوپر تک شہد ہی ہوتا ہے. اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا. پھر یہ آخری غسل ہے. بندہ پلیت پھر نہیں ہوتا ہے. پھر بندہ پلیت نہیں ہوتا. شک شبہ پیدا ہو گیا. یہ پاک پلیت کا مطلب ہے شجرہ پڑھو پھر پاک ہو گیا. پھر یہ چلتا رہے گا. لیکن جب پورا مرشد کا چہرہ نظر آ گیا پھر آخری غسل ہے. پھر یہ آخری وہ دائمی زندگی اس کو عطا ہو گیا. پھر اس نے دوبارہ مرنا نہیں. لا یذوقون فیہا الموت الا المواتۃ الاولیٰ. اس جہان میں جو بندہ مر گیا آخرت میں دوبارہ نہیں مرے. یہ مرنا نہیں ہے. زندگی موت کی امانت ہے. موت زندگی کی ضمانت ہے. جی بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. پارہ 26 سورہ ذریات رکن نمبر 18 آیت نمبر 16. رحمان خوشحال بابا فرماتے ہیں حضرت خوشحال خان خاٹک رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ یہ پر آلس پر یہ ملی ہے. کیا نام ہے؟ بغیر مزدوری کے. ہاں دا عارف ابرخ علم لدنی. آپ فرماتے ہیں دا عارف ابرخ علم لدنی دے پا آلس روز شو بیت سیلا
عارف کے حصے میں الستو بربکم کے وقت میں بغیر پڑھے بغیر پڑھائے اللہ نے یہ عطا کیا ہے علم لدونی. عارف برہ علم لدونی دے پا الستی رضو شوے بے تحصیلہ بغیر پڑھے بغیر پڑھائے اللہ نے عطا کیا. جی آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے. پارہ 26 سورہ ذریات رکن نمبر 18 آیت نمبر 16. عارف ازل پر مست ہے، آج بھی مست ہے، کل پر بھی مست ہے انشاءاللہ. نقیب عرفان دفتر پنجم صفحہ نمبر 35 صفحہ نمبر 36. کوہ طور از نور موسیٰ شد برعکس، صوفی کامل شد ورست او از نقص. کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور سے رقص میں آ گیا، با کمال صوفی بن گیا اور نقص سے بری ہو گیا. چے عجب گر کوہ صوفی شد عزیز، جس میں موسیٰ از کلوخ بود نیز. اے عزیز اگر پہاڑ صوفی ہو گیا تو کیا تعجب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی کا تھا. کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ان کے لیے تجلی رب رونما ہوئی تو طور پہاڑ کو وجد آ گیا اور اس میں صفت انسانی یعنی حرکت وجدی پیدا ہو گئی اور اس کا نقص جمادیت ختم ہو گیا. چے عجب حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخیل صوفیہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے. اگر مٹی کا پہاڑ صوفی بن گیا تو کیا تعجب ہے. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 127 دفتر اول. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المومن مرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا رسول اللہ علیہ وسلم. المومن مرات الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. حدیث نمبر 4690. قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة، لا ما اقاموا فيكم الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں، نہیں جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے رہیں. شرح صحیح مسلم جلد خامس 5 صفحہ نمبر 816 کتاب الامارہ. لوح محفوظ است او را پیشوا، ازچ محفوظ است محفوظ از خطا. لوح محفوظ ان کی پیشوا ہے، کس چیز سے محفوظ ہے؟ غلطی سے محفوظ ہے. مومنہ ینظر بنور اللہ شدی، از خطا و سہو ایمن آمدی. اے مومن تو وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے بن گیا، تو غلطی اور بھول سے محفوظ ہو گیا ہے. لوح محفوظ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے اوصاف صحیح کیوں نہ ہوتے
انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ کر سنائے تھے، اور اس کو لوح محفوظ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا غلطی سے محفوظ ہے۔ مومن کو جب وہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھنے لگے تو اس کی ثواب دید غلطی سے محفوظ ہوتی ہے۔ مسئلہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 196 دفتر چہارم۔ نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب الہام اولیاء اللہ کے سینوں میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 7843۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، سورہ حجر آیت نمبر 75۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ ترجمہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے۔ پارہ 14 سورہ حجر رکن نمبر 5 آیت نمبر 75۔ کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ چے طرف نام استئی، درد جاہر سے دل تمام استئی۔ اللہ اللہ کیا ہی عمدہ نام ہے، جو جان کا درد اور دل کا تعویذ ہے۔ اس تعویذ سے مراد مرشد پاک کا چہرہ مبارک ہے۔ یہ تعویذ گلے میں نہیں دل میں ڈالنے کے لیے ہے۔ آئینہ سبب بود کہ روئے تو آیا شود، روئے تو سبب بود کہ آئینہ نہا شود۔ تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا۔ چہل مکتوب صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ تصور شیخ ہی قائم نماز ہے، اسی سے فنا، بقا، محویت اور دائمی زندگی عطا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا رسول اللہ علیہ وسلم، المومن مرآت الرحمن، مومن ایک آئینہ ہے خدا کا۔ مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا، یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ فیہ ما فیہ، یہ مولانا رحمت اللہ علیہ کے ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا رحمت اللہ علیہ نے وقتاً فوقتاً حضرت معین الدین پروانہ کو لکھے ہیں۔
حضرت معین الدین پروانہ رکن الدین قلیچ ارسلان شاہ کونیا کے حاجب تھے اور دربار کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. ان کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت تھی اور اکثر و بیشتر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نیاز مندانہ حاضر ہوا کرتے تھے. ایک بار چند امراء کے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے تو امراء نے طبعی بے نیازی کی بنا پر مولانا رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے. معین الدین کے دل میں خیال آیا کہ امراء اسلام تو اول الامر ہیں اور قرآن مجید کے حکم کے اعتبار سے ان کی اطاعت فرض ہے. تھوڑی دیر بعد مولانا رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آئے اور گفتگو کے اثناء میں فرمانے لگے. ایک دفعہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا. درباریوں نے بڑھ کر شیخ کو سلطان کی آمد کی خبر دی لیکن شیخ متوجہ نہ ہوئے. حسن مہمندی جو سلطان کا وزیر تھا اس نے شیخ سے کہا کہ حضرت قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم آیا ہے اور سلطان تو اول الامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک بھی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو ابھی اطیعوا اللہ سے ہی فرصت نہیں ملی کہ اطیعوا الرسول میں مشغول ہوں اور اولی الامر کا تو ذکر ہی کیا ہے. یہ سن کر معین الدین اور تمام امراء روتے ہوئے اٹھ کر چلے گئے. مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 16 دفتر اول. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں. پارہ 5 سورہ نساء رکن نمبر 5 آیت نمبر 59. 147 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. 168 اسی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امراء و حکام کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ حق کے موافق رہیں اور اگر حق کے خلاف کریں تو ان کی اطاعت نہیں. کنز الایمان صفحہ نمبر 157. تصور شیخ مواحد اور عارفین کا وظیفہ ہے اور مذہب ہے اور دین ہے. تصور شیخ سے شریعت سے لے کر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہو جاتی ہے. جو فنا ہے وہی بقا ہے جو فنا نہیں وہ کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ حضرت جو ہے نا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کے پاس آئے وہ فرمایا کہ آپ کچھ باتیں بیزی بستامی والا رحمۃ اللہ کچھ بتا دیجئے.
تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عزیز بستامی رحمۃ اللہ کے پاس جو بھی بدبخت آتا تھا وہ نیک بخت اٹھتا تھا، وہ نیک بخت ہو جاتا اٹھتا تھا. تو آپ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے فرمایا منہ بند کر رہے ہیں، یہ کیا بول رہا ہے؟ بولے کیوں؟ بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل ابو لہب آتے جاتے تھے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ زبان بند کر دیں، وہ بتیجہ سمجھ کر تھے اس لیے ان کا کام نہیں ہوتا تھا. وہ بتیجہ سمجھ کر کے آتے تھے حضور پر، نبی نہیں مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے. اور حضرت عزیز بستامی رحمۃ اللہ لوگ ولی مانتے ہیں اس لیے ان کا معاملہ ہو جاتا ہے. کتنا بڑی بات ہے. تو آپ نے فرمایا منہ بند کرو آپ. وہ ابو جہل ابو لہب ان کو بتیجہ سمجھتے تھے، نبوت کی طرف سے نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ صحیح نہیں ہوتے تھے نا. بولا اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ نے بولا کہ مجھے تحفہ دے دیں. آپ نے پرنا دے دیا گلے میں، جو ہم لوگ یہ والا یہ پرنا ایسا یہ دے دیا. پھر جو ہے نا وہ 17 حملے ہو گئے ہندوستان پر اس نے کیے تھے، تو آخر میں پرنے کا واسطہ دیا پھر کامیاب ہوا. جی مشہور بات ہے یہ. ہاں گرچہ وصلت بقا اندر بقاست، لیک از اول بقا اندر فناست. اگرچہ تیرا وہ وصال بقا در بقا ہے. یہ بزرگوں کی بات ہے، اس میں آدمی نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ نقصان اٹھاؤ گے اگر بیعت بھی کرو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے حملہ کر کے ہندوستان پر وہ ادھر چلے گئے. تو وہاں پر جو ہے نا پوچھا کہ ادھر کوئی ولی ہے؟ بولتا ہاں. کدھر ہے؟ بولا فلانی جگہ پر. آپ وہاں پہنچ گئے. اس ولی نے اس کو بولا باہر کھڑے ہو جاؤ. باہر کھڑے صبح سے لے کے شام ہو گیا. جب شام ہو گیا بولے ادھر آؤ. بلا لیا، بات چیت ہو گیا. جب بات چیت ہو گیا تو اس کے ساتھ روانہ ہو گیا. 4 میل تک اس کے ساتھ استقبال کیا. تو جو ہے نا احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے چھوڑنے کے لیے. تو لوگوں نے بولا حضور پہلا تو آپ اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا تھا اور ابھی اتنا اس کو عزت دے دیا. بولا میں ان کا فقیر ہی دیکھتا ہے کہ کتنا صبر والا ہے، بے صبر ہے. یہ تو سمندر ہے، یہ تو سمندر ہے. یہ سمندر ہے. یہ تو پھر بولتا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس میں کتنا صبر ہے. تو عام آدمی نہیں سمجھتے ان چیزوں کو نا. تو میں ابھی عزت دی دیا اس کو کہ اتنا عزت قابل ہے یہ. اس نے جلد بازی نہیں کیا، میرے سے ملاقات ہی ضرور کیا. آئے تو ملاقات واسطے. تو کتنا گہرا بات ہے اگر سمجھے غور کرے. جی بسم اللہ. اگرچہ تیرا وہ وصال بقا در بقا ہے، لیکن شروع میں وہ بقا فنا میں ہے. گرچہ وصل سے اگرچہ بقا باللہ حاصل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. مطلب فنا کے بعد بقا ہے، فنا کے بعد بقا ہے. دیدار ہو کے پھر معاملہ ہے. ہاں مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 465 دفتر سویام. شش جہت عالم ہما اکرام اوست، ہر طرف کے بنگری اعلام اوست. عالم کی شش جہت میں اس کے اکرام ہیں، تو جس طرف دیکھے اس کی نشانیاں ہیں. شش یعنی تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. یعنی مومن چیروخا آئینہ ہے، مومن چیروخا آئینہ ہے. ہاں. مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 315 دفتر سویام. اللہ اللہ چے طرف نام استعین، درد جاں حرز دل تمام استعین. اللہ اللہ یہ کیا ہی عمدہ نام ہے، جو جان کا درد اور دل کا تعویذ ہے. یہ تعویذ گلے میں نہیں ڈالا جاتا، یہ فناف شیخ کا مقام ہے، یہ تعویذ دل کے لیے ہے. آئینہ سا
سبب بود کہ روئے تو آیا شود، روئے تو سبب بود کہ آئینہ نہا شود، تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا۔ چہل مکتوب صفحہ نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ جام میں ہستی شیخ است اے فلیو، کاندروں اے در نہ گنجت بول دیو، اے بےہودہ جام، اے بےہودہ جام، شراب شیخ کا وجود ہے کہ اب اس کے اندر شیطان کا پیشاب نہیں سماتا ہے، پر وہ مالا مال از نور حق است، جام تن بشکست و نور مطلق است۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نور پر و مالا مال از نور حق است، جام تن بشکست و نور مطلق است۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے پر اور مالا مال ہے، جسم کا جام شکستہ ہو گیا ہے اور وہ مطلق نور ہے۔ نور خورشید از بیفتد برہدف، او ہما نور است نپذیر در خبث۔ سورج کی شعاع اگر ناپاکی پر پڑے وہ وہی نور ہے، نجاست کو قبول نہیں کرتی ہے۔ شیخ گفت این خود نہ جام است تو نہ میں، ہے بزیر آ منکرہ بنگر بوئے۔ شیخ نے فرمایا یہ نہ جام ہے اور نہ شراب، اے خبردار، اے منکر نیچے آ اس کو دیکھ لے۔ نقیب عرفان حصہ پنجم صفحہ نمبر 317 صفحہ نمبر 318۔ مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ نفس جب اللہ پاک ستھرا کر دیتا ہے پھر اللہ کا حسن بن جاتا ہے۔ جام اور شراب سے بھی آگے چلا گیا، جام اور شراب سے بھی آگے چلا گیا۔ وجود تو جام ہو گیا، جام کے اندر شراب ہوتا ہے نا، شراب جام شراب نہیں ہے، شراب جام میں ہے، لیکن اے بےہودہ اگر تم اور آگے چلے گیا نا تو آگے میں اللہ کا حسن رہ جائے گا، اللہ کا حسن وہ بندے کا فہم رہ جائے گا۔ تو حضرت عثمان ہارونی صاحب جو فرماتے ہیں کہ کانٹے کے نوک کے اوپر شبنم کا قطرہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، لیکن میں وہ قطرے شبنم ہوں کہ اس پر رقص کرتا ہوں۔ تو نفس کتنا باریک ہو گیا، تو نفس کتنا باریک، اللہ کانٹے کتنا تیز ہوتا ہے کانٹا، بلا میں وہ قطرے شبنم ہوں کہ اس کے اوپر رقص کرتا ہوں۔ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، بے شک کتنا بڑی بات کیا، جب نفس بہت ہی ستھرا ہو جائے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ ستھرا کون کرواتا ہے؟ اللہ پاک نفس کو۔ حضرت اویس کرنی دیکھو نفس کو، یہ حضرت نے فرمایا مجھے ملک یمن کی طرف سے نفس رحمان کی خوشبو آتی ہے، مجھے ملک یمن کی طرف سے نفس رحمان کی۔ جی بسم اللہ۔ مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 341 دفتر دویام۔ کیف مد الذل نقش اولیاست کو دلیل نور خورشید خداست، کیف مد الذل اولیاء کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ مسیح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 86 دفتر اول۔ الم تر الی ربک کیف مد الذل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ؟ پارہ 19 سورہ فرقان رکن نمبر 3 آیت نمبر 25۔
حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سائے سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا. پیر کامل سایہ اللہ ہے یعنی دیدار پیر دیدار اللہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو مومنین کی محبت میرے دل کا نور ہے. وہ اس طرح ہے کہ مرید جب فنا فی الوجود ہو جاتا ہے تو فنا فی الشیخ بن جاتا ہے. یہ دو مومنین کا دل ہوا کہ وجود دو ہے دل ایک ہے. فنا فی الشیخ سے جب بندہ فنا فی الرسول بن جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مومنین کی محبت میرے دل کا نور ہوا. اور جب بندہ فنا فی اللہ بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ بن گیا اور اس دل کا نام مشتاق بن گیا. اور اس دل کا نام مشتاق بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مشتاق دلوں کی حفاظت کرتا ہوں. پھر حکم ہوتا ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو. یعنی شوق، شوق کا جمع مشتاق ہے. شوق کا جگہ مشتاق وہ شوق ولایت ہے. شوق کیا چیز ہے؟ ولایت. شوق ختم ولایت ختم. ان میں 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے. 3 طلاقوں کی ضرورت ہے نہیں. جہاں شوق ختم ہوگی ولایت ختم ہوگی. ہاں پھر مشتاق دلوں کی حفاظت کرتا ہوں. جی پھر حکم ہوتا ہے کہ مومن کی نگاہ سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے. ابھی جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں نا بشریت کو، یہ بشریت کلی کے پیچھے، یہ شیشے کے پیچھے کلی ہے. بشریت شیشے کے پیچھے کلی ہے. کلی ہے. اگر یہ کلی نہ ہوتا تو آئینہ کیسا بنے گا؟ تو بشریت کا ہونا ضروری ہے. بشریت کا ہونا ضروری ہے. ابھی جب یہ آئینہ ہو اس کے پیچھے گتا یہ کلی نہ ہو تو نظر آر پار ہو جاتی ہے. نظر آر پار کچھ نظر نہیں آتا. اور جب اگر گتا ہو تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے. اپنا چہرہ نظر. آپ بولے یہی میں دیکھتے رہو پوری زندگی، اتنا مزہ آتا ہے. جی تیرے چہرے کے ظاہر ہونے کا سبب آئینہ تھا اور آئینے کے گم ہونے کا سبب تیرا چہرہ تھا. بشکل شیخ دید مصطفیٰ را المومن مرات المومن. مومن مومن کا آئینہ ہے. ندید مصطفیٰ را بلکہ خدا رسول اللہ علیہ وسلم المومن مرات الرحمن. مومن ایک آئینہ ہے خدا کا. مرشد کو دیکھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ خدا کو دیکھا. یعنی مرشد کا رنگ چڑھ گیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھ گیا، بلکہ خدا کا رنگ چڑھ گیا، صبغت اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اس طرح سما مجھ میں ہو جاؤں میں گم تجھ میں، پھر بھی تو ہی تماشا ہو اور تو ہی تماشائی. یہ راز تصور شیخ سے اور فنا سے عطا ہوتا ہے. آیک کش 100,000 آثار خاص، کم ترین آثار او عمر بقاست. وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے لاکھوں نتیجے پیدا ہوئے، اس کا کم درجے کا نتیجہ ابدی زندگی ہے. یہ بیت کے بارے میں بتایا. کس کے بارے میں بتایا؟ بیت کے بارے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بیت میں بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، لیکن سب سے کم فیض جو ہے نا فنا کی ہے، دائمی زندگی کی ہے. یہ کوئی کم ہے؟ کتنا بڑی بات بتایا. بے شک.
اشرہ مبشرہ جو اصحاب اکرام بن گئے رضی اللہ عنہ، پھر اصحاب صفا، اسی طرح یعنی یہ بیت کی وجہ سے ہے. اور یہ سب سے کم درجے والا جو فیض ہے وہ فنا ہے، دائمی زندگی ہے، وہ بتا دیا. یہ بیت کی تعریف کا، بیت کی تعریف یہ ہے. باقی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھی مانتے ہیں، لباس نورانیت میں بھی مانتے ہیں، لباس محمدیت بھی مانتے ہیں، اور حقیقت محمدی میں بھی مانتے ہیں. حقیقت محمد ہاں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے سب طاقت عطا فرمایا. احد کا طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آسمانوں میں اس مبارک ہے، زمین پر محمد ہے، زمین پر ہاں. تینوں طاقت اللہ نے عطا فرمایا. اذا رمیت و اذ رمیت، یہ آپ نے محبوبہ پھینکی لیکن نہیں پھینکے، میں نے پھینکی ہے. یہ اللہ کا طاقت ہے. کس کی طاقت ہے؟ اللہ نے عطا کیا، طاقتیں عطا کیا، طاقتیں عطا کی. ہاں. چلو بندہ نہیں. مسیح مولانا روم رحمت اللہ علیہ، صفحہ 365، دفتر دویام. در دل ہر امتی کے حق مزہ است، روح و آواز پیغمبر معجزہ است. جس امتی کے دل میں حق کا ذائقہ ہے، پیغمبر کا چہرہ اور آواز معجزہ ہے. چو پیغمبر از بروں بانگے زند، جان امت در دروں سجدہ کند. جب پیغمبر باہر سے پکارتا ہے، امت کی روح اندر سجدہ کرتی ہے. زاں کے جنس بانگے او اندر جہاں، اس کسے نشیندہ باشد گوش جاں. اس لیے کہ اس کی آواز کی مانند دنیا میں روح کے کان سے کسی کی آواز نہیں سنی. غریب از ذوق آواز غریب، در سجود آیت بحق گردت قریب. وہ مسافر عجب آواز کے ذوق سے سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ تعالی سے قریب ہو جاتا ہے. چوں کند سجدہ ز جان و دل غریب، از زبان حق شنید انی قریب. جب مسافر دل و جان سے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنتا ہے، بے شک میں قریب ہوں. فَإِنِّي قریب، تو میں نزدیک ہوں. پارہ 2 سورہ بقرہ رکن نمبر 7 آیت نمبر 186. سجدہ کردن حضرت یحییٰ علیہ السلام و مسیح علیہ السلام، یک دیگر را در شکم مادر. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ماں کے پیٹ میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنا. مادر یحییٰ چو حامل بود ازو، بود با مریم نشستہ دو بدو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان سے حاملہ تھی، حضرت مریم علیہ السلام کے روبرو بیٹھی تھی. مادر یحییٰ بمریم در نہفت، پیشتر از وضع حمل خویش گفت. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے آہستہ سے اپنے وضع حمل سے پہلے کہا کہ یقین دیدن درو تو شہست، کہ اول العزم و رسول آگہست. کہ مجھے یقین ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک شاہ ہے جو کہ بڑے درجے کا اور باخبر رسول ہے. چون برابر او فتادم باتو من، کرت سجدہ حمل من اے ذوالفتن. جب میں آپ علیہ السلام کے برابر آئی، اے عقل مند، میرے حمل نے سجدہ کیا. ای جنی مر آجنی را سجدہ کرت، کز سجودش در تنم افتاد درد. پیٹ کے اس بچے نے پیٹ کے اس بچے کو سجدہ کیا جس کے سجدے سے میرے بدن میں درد ہوا. گفت مریم مندروں خویش ہم، سجدہ دیدم ازی طفل شکم.
حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بھی اپنے پیٹ میں اس پیٹ کے بچے کا سجدہ دیکھا۔ نمبر 2، اول العزم، صاحب عزم و عزیمت 5 بڑے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالسلام بس کرو، یہ پڑھو۔ مصنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 358، صفحہ 359، دفتر دویام۔ کسی مخصوص دل کو عشق کے الہام ہوتے ہیں، محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ یقین کی ماں حقیقت ہے، جب حقیقت نظر آ جاتی ہے یقین خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھ یقین سے کھلتی ہے، سجدے کے معنی ہیں کسی چیز کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہی سجدہ ہے۔ سر تو وہی سر ہے جو سجدے میں سرفراز ہے، بندہ نیست ہے اللہ ہست ہے، بندہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے۔ والسلام دعا گو اللہ پاک ہم سب کے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت اچھا، یہ ختم ہو گیا۔ چلو تیار وارثی صاحب مست ہو گیا کہ نہیں؟ آج دوسرے کتاب پڑھنا تھا، دیکھیے آپ کو میں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بہت اچھا اللہ سب کو خوش رکھے سب کو نیک اور ایک کر دے اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بہت اچھا اللہ 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 اللہ
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بہت اچھا. ابھی خفی ذکر کریں گے. صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ. چل